السلام، شاہد رضا نیو یارک سے بات کر رہا ہوں جی بات کیجیے وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں 30 سال سے طیارے غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ وطن عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کی۔ میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ چوزر، انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ چوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب، آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے، آپ نے بھی گھبرانا بالکل نہیں۔ اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی آئی سی یو پہ رہنا ہے، یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانیز۔ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے، میرے تب سے رابطے ہیں۔ پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک، اور انہوں نے بڑا، ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے، میں نہ ہسپتال بنا سکتا۔ مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے، اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں، اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں، لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں، تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا، کرکٹ سٹار تھا، شادی بھی میری وہاں ہوئی، جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے۔ گھر میرا پاکستان تھا، کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے، جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا۔ یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے، وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک، اپنا ملک ہے۔ ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو، نواز شریف جیسے دھوکے باز، بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے، آصف زرداری جیسا آدمی، کرپٹ ترین، دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ان کی چوری کا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو۔ تو میں آپ کو، اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے، جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے، اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے، کبھی قوم ترقی نہیں کرتی۔ اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا۔ یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں، انہوں نے سازش کی، باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی۔ یہ اس جرم ثابت ہے، یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ساری، آپ نے کہا نا گھبرانا نہ، میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی ہے۔ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال کیا ہار جیت ہوتی تھی، اونچ نیچ ہوتی تھی۔ 22 سال میں نے اپنے زندگی کے، وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا۔ اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا، پیسے بنا رہا ہوتا، محلوں میں رہ رہا ہوتا۔ میں بھی وہی کرتا۔ نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں، جب 90 میں آیا تھا یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک، جب تک یہ قوم
احتجاج نہیں کرے گی جب اس طرح کے ظلم ہوں گے، جب اس طرح کی سازش، جب تک اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی، جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب۔ انشاءاللہ۔ آپ کی کالز آ رہی ہیں، نمبر آپ کی